قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن أبي مهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى ابن سيرين عن أبي مهلب عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة أبي قلابة غير هذا الحديث. وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن أبي مهلب. دیکھ پڑھو نا یار، تو حفظ پڑھ رہے کیا؟ عن ابی محلب تو نہیں ہے نا یار، محلب تو معرب باللہ میں ہے. عن أبي المهلب وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال أيضا معاوية بن عمرو. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث غير عن خالد الحذائي عن أبي قلابة بطوله، وهو حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق. واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق. قال إذا سجد سجدي السهو قبل السلام لم يتشهد. آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ حضرات حنفیہ کے نزدیک سجدہ سہوا ہر حال میں کیا ہے؟ بعد السلام ہے، جس کا کیا مطلب ہے کہ سجدہ سہوا میں احناف کے نزدیک 3 اضافی کام کرنے پڑتے ہیں. 3 اضافی کام، ایک سلام اضافی ہے، 2 سجدے اضافی ہے، اور ایک تشہد اضافی. اور جو حضرات سجدہ سہوا قبل السلام کے قائل ہے ان کے صرف ایک کام کرنا پڑتا ہے، سجدتان بس. سلام تو ہوتا ہی ہے اور تشہد بھی ایک ہے. تو یہ بڑا فرق ہے کہ احناف کے نزدیک اضافی 3 کام کرنے، اور ان کے مسلک پر جو قبل السلام سجدہ سہوا کے قائل ہے اضافی صرف ایک کام کرنا ہے، سجدتان. تو یہاں جو انہوں نے روایت ذکر کی ہے اس میں تشہد کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ تشہد میں مزید ذکر ہے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ زیادہ ہے بعد السلام ہونے کی صورت میں. تو یہ فرماتے ہیں کہ عن عمران ابن حسین، حضرت عمران مشہور صحابی ہے، ان سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. فسہا، تو ان کو سہوا ہو گیا، یعنی بھول گئے، تو 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت ہو گئی. فسجد سجدتین، اس کے بعد انہوں نے سجدی کیے. ثم تشہد، پھر تشہد بھی پڑھا. ثم سلم، تو یہاں اس پہلے سلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال تشہد کا اضافی طور پر ذکر ہے. 2 باتوں کا ذکر ہے، 2 سجدے اور ایک تشہد. ثم تشہد ثم سلم. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب. وروى ابن سیرین عن ابی المہلب. یہ جو روایت ہے یہ ابو قلابہ ابو المہلب سے روایت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جس طرح ابو قلابہ نے ابو المہلب سے اس حدیث کو روایت کیا، اسی طرح محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابو المہلب سے اس حدیث کو روایت کیا، اور اس کا یہی مضمون ہے جو ابو قلابہ کے مضمون کا، جو حدیث کا مضمون ہے. اور روایت ابن سیرین عن ابی المہلب،
دیکھا نا، اس سے پہلے ابو المحلب سے پہلے کون تھا؟ ابو قلابہ. اور یہاں یہ جو ایک اور طریق کا حوالہ دے رہے ہیں، اس میں ابو المحلب سے پہلے ابن سیرین ہے. تو گویا کہ دوسرا طریق وہ ہے. ابو المحلب کے دو شاگرد، ایک ابو قلابہ اور ایک ابن سیرین. وروا ابن سیرین عن ابی المحلب وعم ابی قلابہ، کہ دونوں میں رشتہ داری بھی ہے. ابن سیرین جو ہے نا وہ ابو قلابہ کے چچا ہے. ایک گھر میں دو حضرات گویا کہ تلامذہ ہے کس کے؟ ابو المحلب کے. وہ عم ابی قلابہ غیر هذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے کچھ حدیث روایت کی ہے. وروى محمد هذا الحدیث عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن ابی المحلب. اور محمد بن سیرین کو یہ حدیث ایک اور طریق سے بھی ملی ہے. محمد بن سیرین جس طرح انہوں نے وہاں ابو المحلب سے براہ راست روایت کیا تھا، اب کہتے ہیں ابو المحلب اور محمد بن سیرین میں دو آدمیوں کا واسطہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ خالد الحذاء اور ابی قلابہ. تو حالانکہ اس سے پہلے کی جو روایت گزری وہ محمد بن سیرین براہ راست ابو المحلب سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہاں دو واسطے. اور بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی راوی کو ایک حدیث بالواسطے مل جاتی ہے اور پھر بعد میں وہ اپنی سند کو عالی کر لیتا ہے تو واسطے ختم ہو جاتے ہیں. وابو المحلب اسمه عبد الرحمن ابن عمرو، یہ ان کا نام معروف ہے، عبد الرحمن ابن عمرو. ويقال ايضا معاویہ ابن عمرو، اور یہ نام بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء. خالد الحذاء نے جس طرح اس حدیث کو ابی قلابہ سے روایت کیا تھا اور ان سے محمد بن سیرین نے روایت کیا تھا، تو کہتے ہیں خالد الحذاء سے روایت کرنے والے اور بھی لوگ ہیں. اور خالد حذاء جو ہے یہ روایت کر رہے ہیں ابو قلابہ سے. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ بطوبی. اور ابو قلابہ ظاہر کی روایت کر رہے ہیں ابو المحلب سے، تو مختلف طرق سے حدیث ثابت ہے. وہ حدیث عمران بن حسین ان النبی، یہی عمران بن حسین کی جو حدیث ہے یہی مختلف طرق سے ثابت ہے، اور سب کا مضمون یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم فی 3 رکعات. وہاں تو سہا کا ذکر تھا، سہا فتشہد وسلم سجد سجدتان. یہاں تفسیر ہے ذرا تھوڑی سی کہ سلم فی 3 رکعات من العصر، کہ عصر کی نماز تھی تو بجائے 4 رکعات پوری ہونے کے آپ نے 3 رکعتوں میں سلام پھیرا. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. فقام رجل یقال له الخرباق، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ انقصت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. تو وہ باقاعدہ گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے نماز مکمل کی، اس گفتگو کے بعد بھی اور آخر میں سجدہ کیا. فقام رجل يقال له الخرباق واختلف اہل العلم فی التشہد فی سجدتہ السہو. ائمہ کا اختلاف ہے کہ سجدہ سہو میں الگ تشہد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو فقال بعضهم يتشہد فیہما ویسلم، تشہد بھی ہونا چاہیے اور پھر سلام بھی ہوگا. وقال بعضهم لیس فیہما تشہد وتسلیم، کہ نہ سلام ہے اور نہ تشہد ہے. وَإِذَا سَجَّدَهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَمْ يَتَشَهَّدْ، لہذا اگر سلام سے پہلے کوئی سجدہ سہوا کرتا ہے تو تشہد و شہد کچھ نہیں ہے. جیسے میں نے کل بتایا تھا نا کہ سجدہ پورا تحیات پڑھ کے سجدہ کرتے ہیں اور بس پھر سلام پھرتے ہیں، سیدھی بات ہے. وَإِذَا سَجَّدَهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَمْ تَشَهَّدْ وَقَوْلُ أَحْمَدَ وإسحاق قال إِذَا سَجَّدَ سَجْدَةَ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ. سیدھی بات کہ سلام سے پہلے اگر تشہد ہوگا، اگر سلام سے پہلے اگر سجدہ کر لیا تو تشہد نہیں. اسی کو میں نے بتایا کہ شوافے کے نزدیک صرف ایک کام ہے سجدتان، اور احناف کے نزدیک ایک نہیں 3 کام ہے. تشہد بھی ہے، سجدتان بھی ہے اور سلام بھی ہے. سلام کے بعد سجدے ہے، پھر تشہد ہے، پھر وہ سلام ہے جو نماز کے فراغ میں صلاۃ کا جو سلام ہوتا ہے. جی
باب في من يشك في الزيادة والنقصان. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياذ بن هلال قال قلت لأبي سعيد رضي الله عنه أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه من غير هذا الوجه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم. والعمل على هذا عند أصحابنا. وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليعيد. وبه قال حدثنا قتيبة. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز میں یہ شک ہو جائے کہ میری 3 رکعتیں ہوئی ہے یا 4 ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہے یا 3 ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام اوزاعی اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ استیناف کرنا چاہیے، بس اب نماز اثر نہ پڑے. اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ بنا علی العقل کرے، اسی کو بنا علی الیقین بھی کہا جاتا ہے. یہ شک ہے کہ 2 ہوئی رکعتیں یا 3 ہوئی ہے تو یقین کہیں کا ہے؟ ہوگا تو یقین ہے نا. تیسری بھی شک ہے تو سمجھے کہ 2 ہے اور اس پہ غور ملا ہے. اور اگر یہ شک ہے کہ 3 ہے یا 4 ہے تو سمجھے کہ 3 ہے، بنا علل عقل کرے. امام شافعی اور امام اوزاعی کا جو مسلک ہے کہ استیناف کرے تو یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے. اور ائمہ ثلاثہ کا جو مسلک ہے کہ بنا علی العقل کرے، امام ترمذی نے یہاں ذکر کی ہے یہ حدیث. اور ایک حدیث وہ ہے جس میں ہے کہ تحری کرے، تحری کے نتیجے میں جس طرف ظن غالب ہو اسی پر بنا کرے. تحری کے نتیجے میں اگر اس نتیجے پر پہنچا کہ 3 اور 4 میں شک تھا کہ 4 ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، ہو گئی. اور اگر یہ نتیجہ ظن غالب اس کا ہوا کہ 3 رکعتیں ہیں تو 1 رکعت ملائیں. تو یہ 3 قسم کی روایات ہیں. ان 3 قسم کے مختلف روایات میں سے ائمہ ثلاثہ نے صرف ایک روایت کو ترجیح دی ہے، بنا علی العقل کی، بنا علی الیقین. دونوں کی تعبیر ایک ہی ہے. احناف نے تینوں پر عمل کیا، اور وہ یہ کہ اگر آدمی ایسا ہے کہ پہلی دفعہ اس کو اس طرح کا شک عارض ہو آیا، 2-3 سال میں کبھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے استیناف ہے. اور اگر ہوتا رہتا ہے شک تو پہلے تحری کرے. تحری کے نتیجے میں اگر کسی طرف ظن غالب نہیں ہوا تو بنا علی العقل کرے. تحری کرے، تحری کے نتیجے میں اگر کسی طرف ظن غالب ہوا تو بس وہ. لیکن اگر تحری کا کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آیا، کسی طرف ظن غالب نہیں ہوتا، تو ایسے میں بنا علی الیقین، بنا علی العقل کرے. تو احناف کے مسلک کا فائدہ ہے کہ 3 طرح کی روایت پر عمل ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بہت اچھی تقسیم ہے فطری انداز کی. ان حضرات کا جو مسلک ہے انہوں نے ایک طرح کے احادیث کو لیا اور باقی کو ظاہر کہ باقی پر عمل نہیں ہو سکا. تو اس سلسلے میں احناف کا مسلک ظاہر ہے کہ واضح طور پر اس لحاظ سے زیادہ مستحسن ہے کہ اس میں 3 طرح کے حدیث پر عمل ہو جاتا ہے. تو استیناف کے حدیث تو یہاں مذکور نہیں ہے، لیکن بنا علی العقل کے حدیث یہاں مذکور ہے. تو یہ دیکھو کہتے ہیں کہ فیمن یشک فی الزیادہ والنقصان،
عن عیاض بن ہلال قال قلت لأبی سعید، کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے میں نے عرض کیا کہ احدنا یصلی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، فلا یدری کیف صلی، تو اس کو بعض اوقات اندازہ نہیں ہو پاتا کہ میں نے کیسی نماز پڑھی اور کتنی رکعت پڑھی. فقال، تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلم یدری کیف صلی فلیسجد سجدتین وهو جالس. بعض حضرات کا یہ مسلک ہے، یہ حدیث اسی پر دلالت کر رہی ہے کہ ایسے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس 2 سجدے کرے ہو گئی نماز، اور کچھ نہیں، نہ بنا العقل، نہ تحری، نہ کچھ، 2 سجدے کرے. تو ائمہ 4 میں سے کسی کا یہ مسلک نہیں. وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وابي هريرة قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن ابي سعيد من غير هذا الوجه. کہتا ہے حضرت ابو سعید خدری سے حدیث دوسرے انداز کی زیادہ یعنی مروی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو پہلے حدیث گزری ہے وہ کسی راوی کے وہاں پر مبنی ہو. اصل حدیث یہ ہے جو یہاں ذکر ہو رہی ہے. من غیر هذا الوجه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شك احدكم في الواحده والسنتين، یہ شک ہوا کہ میری نماز 1 رکعت کی ہوئی ہے یا 2 کی ہوئی ہے، فليجعلها واحده، تو یہ سمجھے کہ بس 1 کی ہوئی ہے. اسی کا نام ہے بناء على الاقل. واذا شك في الاثنتين والثلاث، اور اگر یہ شک ہے کہ میری یا تو 2 رکعت ہوئی یا 3 ہوئی ہے، 3 کا ہونا یقینی نہیں ہے لیکن 2 کا ہونا یقینی ہے، تو فلیجعلها اثنتین، بس یہ سمجھے کہ 2 ہوئی ہے. ویسجد فی ذلک سجدتین، اور ایسے میں بنا علی الاقل کی صورت میں آخر میں اس کو سجدہ کرنا ہوگا قبل ان یسلم. والعمل علی هذا عند اصحابنا، جمہور کا مسلک ہے یہ. وقال بعض ائمہ 3 کا، وقال بعض اہل العلم اذا شک فی صلاته فلم يدر کم صلی فلیعید. دیکھو میں نے بتایا تھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی روایت ہے، لیکن یہاں امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا کہ نماز کا اعادہ کرے، یا نہ بنا العقل ہے اور نہ تحری ہے، کچھ نہیں. جی ایک سوال ہے جی ارشاد. جی تحری کرتے کرتے کبھی ساجی تاخیر بھی ہو جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتے استاد جی؟ اور اندیشہ ہے کہ لازم ہو جائے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اگر تاخیر ہو گئی تو سجدہ آ جائے گا، بلکہ بعض حالات میں نماز بھی فاسد ہو سکتی. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. الشیطان یأتی احدکم فی صلاته فیلبس علیہ، شیطان آ جاتا ہے جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس پر اپنی نماز کو مشتبہ بنا دیتا ہے، تلبیس میں ڈال دیتا ہے. حتی لا یدری کم صلی، یہاں تک اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنے رکعتیں پڑھی. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. یہ وہ شروع میں جو حدیث گزری ہے اسی طرح کی ہے کہ بس 2 سجدے کرے اور کچھ نہ تحری ہے نہ بنا علی الاقل ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث حسن صحیح. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن قريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو 2 فليبني على واحدة، فإن لم يدري 2 صلى أو 3 فليبني على 2، فإن لم يدري 3 صلى أو 4 فليبني على 3، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال ابو عیسیٰ هذا اسی طرح کے حدیث عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا سهى احدكم في صلاته، ایک شخص اپنے نماز میں بھول گیا، سہو ہو گیا اس کو،
چنانچہ کیا ہوا؟ فلم یدرے، وہ نہیں اندازہ لگا سکا کہ واحدۃ صلی و سنتین، کہ اس نے ایک رکعت پڑھی یا دو. فلیبنی علی واحدہ، تو بس اس کو ایک پر بنا کرنی چاہیے، نہیں یہ سمجھے کہ بس ایک ہی پڑھی ہے، دوسری ملائے اس کے ساتھ. فَإِلَّمْ يَدْرِ سِنْتَيْنِ صَلَّى وَثَلَاثًا، اور اگر شک اس طرح ہوا کہ میری 2 رکعتیں ہوئی یا 3 ہوئی، تو فلیبنی علی سنتین، 2 کا تو یقین ہے تو اس لیے اسی پر بنا کرے. فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَرْبَعًا، اور اگر یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں نے 3 پڑھی یا 4، تو فلیبنی علی ثلاث، 3 پر پڑھے. لیکن جو دیکھو 3 پر بھی چونکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ 4 ہو، تو اس لیے قاعدہ کرنا پڑے گا، ہر اس رکعت کے بعد قاعدہ کرنا پڑے گا جس کے بارے میں اس کو یہ اندازہ ہو کہ یہ قاعدہ اخیرہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے. فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، اور آخر میں چونکہ سہو ہو گیا نا تو سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا. اب لا يسلم. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی هذا الحدیث عن عبد الرحمن بن عوف من غیر هذا الوجه، کہتے ہیں اور طرق سے بھی حدیث مروی ہے. رواہ الزہری عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابن عباس نے بھی اس حدیث کو عبد الرحمن بن عوف سے نقل کیا ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة وهو السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة محمد بن سيرين جی عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ قال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول. وفي الباب عن عمران بن حسين وابن عمر وذي اليدين رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة. واعتلوه بأن هذا الحديث واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي، وإنما هو رزق رزقه الله تعالى. قال الشافعي وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أحمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دیکھو حاصل اس کا یہ ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران کلام کرے، ناسین نہیں، متعمدن، لإصلاح الصلاة نہیں، بدون اصلاح الصلاة، متعمدن لا بقصد الاصلاح، اگر کوئی نماز کے دوران کلام کرتا ہے تو یہ بالاتفاق یہ کلام مفسد صلاۃ ہے، اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. لیکن اگر ناسین کلام کرتا ہے، جس طرح ناسین روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا، یا جاہلاً عن حکم الشرع، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کلام کرنے سے نماز خراب ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی. یا
متعمدن کلام کرتا ہے لیکن لقصد الاصلاح، کہ میرا ارادہ گویا ہے کہ اپنے نماز کو درست کرنا ہے، اس لیے کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس صورت میں فساد یقینی ہے جبکہ متعمدن ہو، لا بقصد الاصلاح ہو، تو اس وقت فساد یقینی ہے، لیکن اگر ناسین ہے یا جاہلاً عن حکم شرع ہے یا بقصد الاصلاح ہے، اور ناسین میں امام شافعی کا جو مسلک ہے یا جاہلاً میں بھی امام شافعی کا مسلک ہے، اس میں یہ بھی شرط ہے کہ کلام طویل نہ ہو، مختصر ہو، تو ایسی صورت میں یہ کلام مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ لیکن احناف نے اس سلسلے میں کسی قسم کی رعایت نہیں رکھی، اور کہتے کلام جیسا بھی ہو، ناسین ہو، متعمدن ہو، جاہلاً عن حکم شرع ہو، یا عالماً بحکم شرع ہو، بقصد الاصلاح ہو، یا بأی نیت کان، ہر حال میں جب کلام صادر ہوا تو مفسد بنا، نماز نہیں ہوگی۔ اور اس اختلاف کا دار و مدار اس حدیث پر ہے جو یہاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعت میں سلام پھیرا، تو یہ اس حدیث کے مختلف طرق ہے، بعض میں عصر کی نماز کا ذکر ہے، بعض میں ظہر کی نماز کا ذکر ہے، بعض میں 2 رکعت پہ سلام پھیرنے کا ذکر ہے، بعض میں 3 رکعت پر سلام پھیرنے کا ذکر ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے ذوالیدین اور کہنے لگے کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نے فرمایا کہ کل ذالک لم یکن، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے جو نماز کی جگہ تھی اس سے ہٹ کے کونے میں چلے گئے، ایک خشبہ ایک لکڑی تھی اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، اور یہ بھی ہے کہ وہ کان مغضباً، کہ آپ کی طبیعت میں کچھ تلخی تھی، جیسا کسی واقعے کی وجہ سے کچھ ناگواری کا اظہار کیا، تو آپ نے پھر فرمایا کل ذالک لم یکن، تو لوگوں نے کہا کہ بات سالے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، چنانچہ آپ دوبارہ تشریف لائے اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور وہ ایک رکعت یا 2 رکعت آپ نے ادا فرمائی اور آخر میں سجدے سہوا کیا۔ تو ان حضرات کا استدلال اس واقعے سے ہے کہ یہ جو کلام ہوا تھا نا، یا بقصد الاصلاح ہوا تھا، یا اگر جاہلاً عن حکم شرع، ذوالیدین کی طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا، تو بہرحال یعنی یہ کلام ہوا تھا، متعمدن لا بقصد الاصلاح تو نہیں تھا تو یا ناسین تھا کسی کے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کلام تھا وہ ناسین تھا، اس لیے کہ وہ تو سمجھ گئے تھے کہ میں نماز تو پڑھا کر آیا ہوں، تو اس لیے ناسین تھا یہ کلام، یا اگر متعمدن تھا تو بقصد الاصلاح تھا، یا ہو سکتا ہے کہ کسی نے جو کلام کیا ہو یہ سمجھ کر کیا ہو کہ اس کلام سے نماز متاثر نہیں ہوتی، جاہلاً عن حکم شرع، تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح روزے کے حالت میں نسیاناً کھانا پینا مفسد صوم نہیں بنتا، تو اسی طریقے سے نماز میں بھی اگر نسیاناً کلام ہو جائے تو مفسد صلاۃ نہیں بنتا۔ یہ استدلال ہے امام شافعی کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، یہ سب حضرات اجمالی طور پر اس بات کے قائل ہے، اجمالی طور پر کہ کلام مفسد صلاۃ نہیں ہے، اگرچہ ہر ایک نے کچھ قیودات کا اضافہ کیا ہے کہ جہالان حکم شرع ہے یا نسیاناً ہے اور کلام طویل نہیں ہے، قصیر ہے، تو وہ کلام مفسد نہیں ہے۔ اجمالی طور پر گویا کہ اس سب کا رجحان اسی بات کی طرف ہے کہ کلام بعض حالات میں مفسد نہیں ہوتا، جبکہ حضرات حنفیہ
کسی قسم کی رعایت اس میں نہیں سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں جو بھی کلام ہو، قصیر ہو یا طویل ہو، وہ جاہلاً عن حکم شرع ہو یا متعمداً ہو، ناسیاً ہو یا ذاکراً ہو، ہر حال میں مفسد ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ اس وقت کا ہے جبکہ نماز میں سلام و کلام کی اجازت تھی۔ چنانچہ اس سے پہلے آپ نے مختلف روایت پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھی روایت ہے کہ ہم نماز کے دوران سلام کلام کرتے تھے، لیکن جب میں حبشے سے واپس آیا اور میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، مجھے طرح طرح کے اندیشے ہو گئے، میں سوچتا رہا کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے قریب میں یا بعید زمانے میں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحدث من امرہ ما شاء، کہ اللہ کی طرف سے نئے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں، اور اب یہ حکم نازل ہوا ہے کہ نماز کے اندر سلام کلام کی اجازت نہیں ہے۔ اور قوموا للہ قانتین، یہ آیت نازل ہوئی تھی ہجرت کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ ہجرت سے پہلے نماز میں سلام و کلام کی اجازت تھی، ہجرت کے بعد یہ اجازت ختم ہو گئی، اور یہ واقعہ نزول آیت سے پہلے کا ہے۔ جب یہ واقعہ یعنی یہ ذوالدین کا اور یہ نماز میں سہو واقع ہونے کا جب یہ نزولی آیت سے پہلے کا ہے تو اس لیے اس کو مستدل نہیں بنایا جا سکتا کہ کلام فی الصلاۃ ناسیان مفسد نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب کہ عام اجازت تھی، اور جب اس وقت کی بات ہے تو اس کو مستدل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور یہ آیت کیسی ہے؟ مدنی ہے۔ قوموا للہ قانتین کی جو آیت ہے یہ مدنی ہے، اور جو سلام اور کلام کی اجازت تھی تو وہ مکے میں تھی اور مدنی زندگی کی ابتدا میں بھی تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ سلام اور کلام سب منع ہو گیا۔ یہ احناف کا مسلک ہے، لیکن حضرات شوافی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ نزول آیت کے یہ واقعہ جو ہے یہ نزول آیت کے بعد کا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آیت مدنی ہے، لیکن یہ واقعہ نزول آیت کے بعد کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نسیاناً ہے یا جہلاً عن حکم شرع ہے تو یہ مستثنیٰ ہے۔ جس طرح صوم میں اکل و شرب کی اجازت نہیں ہے، لیکن ناسیاً اگر کسی سے صادر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں جاتا بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو واقعہ ہے یہ نزول آیت کے بعد کا ہے، اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ اس میں جو ذوالیدین ہے وہ اس حدیث کے راوی ہے، اور وہ اس واقعے کے راوی ہے، اور وہ احناف کا کہنا یہ ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کا اور یہ اس واقعے کے راوی ہے کہ انہوں نے راوی کیا ہے بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قصرت الصلاۃ اور نسیت یا رسول اللہ، غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور جب غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے تو یہ واقعہ جو ہے یہ نزول آیت سے پہلے کا ہے، لہٰذا اس کو جواز کلام کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ استدلال ہے کس کا؟ احناف کا۔ ان کا کہنا ہے کہ غزوہ بدر میں جن صحابی کی شہادت ہو گئی تھی وہ ذوالیدین نہیں تھے بلکہ ذوالشمالین تھے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ذوالیدین
کہ وفات ہو گئی تھی غزوہ بدر میں. ان کا کہنا یہ ہے بعض حوالہ جات سے کہ وفات جو ہوئی تھی وہ ذو الشمالین کی ہوئی تھی جن کا نام خرباق تھا. ذو الیدین کی وفات نہیں ہوئی. لہذا یہ واقعہ آیت کے بعد نازل ہوا ہے. یہ آیت جو نزول آیت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ صحابہ کا واقعہ، جس کا مطلب ہے کہ باوجود اس کے کہ کلام کی ممانعت ہوئی لیکن اگر سہون کلام صادر ہو جائے ناسین یا بقصد الاصلاح تو وہ مفسد نہیں ہے. احناف اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ذو الشمالین اور ذو الیدین دو افراد نہیں ہے، الگ الگ دو شخصیتیں نہیں ہیں. ایک ہی شخصیت تھی زمانے جاہلیت میں، ان کو کہا جاتا تھا خرباق ابن عمر، اور یہ خرباق ان کا لقب تھا ابن عمر. اور زمانے اسلام میں ان کا نام ذو الیدین بھی پڑ گیا تھا اور سعید ابن عمر، اور وہ سلمی بھی تھے، بنو سلیم قبیلی بھی تھے، اور بنو خزاع، یعنی ایک کی طرف بنو خزاع کی نسبت ہے، ایک طرف بنو سلیم کی نسبت ہے. تو ناظرات کا کہنا یہ کہ الگ الگ تھے. وہ خرباق تھے بنو سلیم کے، اور ابن عمر جو تھے یعنی ذو الیدین وہ بنو خزاع کے تھے. تو اس لیے دو الگ الگ شخصیات تھے. تو احناف کا کہنا یہ کہ نہیں، دو الگ الگ شخصیات نہیں تھی. خرباق ان کا لقب تھا زمانے جاہلیت میں، اور ابن عمر وہ تھے. اور اب بعد میں ذو الیدین، اور اس وقت ان کا ان کو ذو الشمالین بھی کہا جاتا تھا. حال جب اسلام کے بعد ان کو ذو الیدین کہا جانے لگا، اور وہ ابن عمر ہے. اور بنو سلیم اور بنو خزاع متضاد قبیلے نہیں، بلکہ خزاع ایک بڑا قبیلہ ہے اور بنو سلیم اس کی ایک شاخ ہے. لہذا سلمی کہنا بھی صحیح ہے اور خزاعی کہنا بھی صحیح ہے. ایک ہی شخصیت کے دو الگ الگ نام ہیں، الگ الگ القاب ہے. تو اس لیے انتقال ہوا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے. ذو الشمالین بھی ہے اور ذو الیدین، اس لیے ایک ہی شخصیت ہے غزوہ بدر میں. اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، لہذا واقعہ پہلے کا ہے. تو اس نزول آیت سے پہلا واقعہ گویا کہ وہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ کلام فی الصلاۃ جس طرح مکے میں اس کی اجازت تھی اب مدینے میں بعد میں اجازت ہونے لگی، ایسا نہیں ہے. بلکہ نزول آیت نے ہر قسم کے کلام کو منع کیا ہوا ہے، وہ تعمدن ہو یا ناسیان ہو. اس پر کچھ اور بھی اشکالات ہیں کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. صلی بنا یا صلی لنا رسول اللہ، دونوں قسم کی روایت ہے. کون فرما رہے ہیں؟ ابو ہریرہ. اور ابو ہریرہ کا اسلام سن 7 ہجری کا ہے. تو اس کا تو مطلب یہ کہ یعنی واقعہ بات کا ہے، یا ابو ہریرہ اس میں شریک ہے. لیکن ہمارے علماء نے محققین نے یہ صراحت کر کے بتایا کہ بعض اوقات ایک صحابی یوں فرماتے ہیں کہ صلی بنا یا صلی لنا یا قال لنا یا امرنا، اس وقت وہ خود موجود نہیں ہوتے، بلکہ بعض ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کہنے والا اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ صحابہ سے دیگر لوگوں سے واقعے کا اس کو یقینی طور پر علم ہوا ہے، تو اس لیے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صلی بنا یا صلی بالمسلمین، قال لنا یعنی قال لقبیلتنا لقومنا، اس مفہوم میں. تو یہاں حضرت ابو ہریرہ کا جو قول ہے اسی مفہوم میں. صلی بنا کا مطلب یہ نہیں کہ صلی بالمسلمین ہے اس کا مطلب. تو اس لیے یہ جو واقعہ ہے یہ یقیناً نزول آیت سے پہلے کا ہے، اور آیت نے ہر قسم کے کلام کو منع کیا ہے. لہذا کلام جس طرح کا بھی ہوگا وہ مفسد ہوگا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. انشاءاللہ باقی باتیں کل.